بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ گزشتہ کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، چغلی کا گناہ۔ آج ایک دوسرا گناہ سن لیجیے جس کو ہم غیبت کہتے ہیں۔ غیبت اور بہتان یہ دونوں قریب قریب ہیں۔ غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھائی کا ذکر کسی سے کریں، آپ اپنے کسی شخص کا ذکر کسی سے کریں اس طرح کہ وہ سن نہیں رہا، پیٹھ پیچھے سمجھ لیجئے یہاں موجود ہے لیکن وہ سن نہیں رہا، یا یہ کہ یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ آپ ایسی بات یا ایسا عیب ذکر کرتے ہیں جو وہ سنے تو اسے ناگوار لگے، اسے برا لگے۔ ایک آدمی لنگڑا ہے، آپ اس کو تحقیر کے انداز میں ذکر کرتے ہیں کسی کے سامنے کہ وہ لنگڑا آیا تھا۔ اب اگر وہ آدمی سن لے آپ کی بات، یا اس تک یہ بات پہنچ جائے کہ اس نے مجھے لنگڑا کہا ہے، حالانکہ ہے وہ لنگڑا، لیکن اسے اچھا نہیں لگے گا، برا لگے گا، تو یہ عیب کی بات آپ نے ذکر کی ہے، یہ غیبت ہے۔ ایک آدمی چھپ چھپ کے شراب پیتا رہا ہے، آپ اس کے بارے میں اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ وہ شرابی ہے۔ ایک شرابی وہ ہے جو علی الاعلان سب کے سامنے پیتا ہے، ایک وہ زانی ہے جو سب کے سامنے زنا کرتا ہے۔ اس کا ذکر اگر کر دیں تو یہ بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسے گناہ کرنے والے کے گناہ کو ذکر کریں جو وہ کرتا چھپ کے ہے، اور آپ اس کو ذکر کرتے ہیں تو اس کو سننے کے بعد برا لگے گا، تو یہ غیبت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ معلوم۔ تو آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو کہ اسے ناگوار لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر وہ عیب واقعی میرے بھائی کے اندر موجود ہو کیا تب بھی غیبت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے۔ اگر وہ عیب اس کے اندر ہے ہی نہیں تب بھی تم اس کو عیب ذکر کرتے ہو کہ وہ اس کے اندر عیب ہے، پھر تو یہ بہتان ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے، اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ تو غیبت اس کے ذریعے سے انسان دوسرے کی تحقیر کرتا ہے، انسان اس کے ذریعے سے دوسرے کے دل کے اندر اس کا مقام گرا دیتا ہے، اور جو دوسرا جس کے بارے میں آپ نے برائی کی وہ اس بات کو سن کر ناخوش ہوتا ہے، اسے ناراضگی ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر کدورت پیدا ہوگی آپ کے لیے، تو گویا معاشرے کے اندر آپ نے ناراضگی پھیلائی، کدورت پھیلائی، ایذا پھیلائی، ایذا رسانی، تکلیف پہنچایا۔ اور ہمارا دین کہتا ہے کہ معاشرہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، معاشرہ ہونا چاہیے صاف شفاف، جس کے اندر کسی سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ کیا خوبصورت نظام ہے ہمارا کہ جب بھی کسی سے ملو کہو السلام علیکم، یعنی اعلان کر دو تم میری طرف سے، میں تمہارے لیے سلامتی کی دعا دے رہا ہوں، میری طرف سے تم مامون ہو، صحیح سالم ہو، تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ ایک اعلان ہے صاحب ایمان۔ مومن کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے، جس کے پیروں سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ مسلمان ہے۔ خون محفوظ رہے، جان محفوظ رہے، مال محفوظ رہے، یہ ہے مسلمان، یہ ہے مومن۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرو۔ آج غیبت ہمارے درمیان بہت زیادہ رائج ہے۔ پہلے تو یہی کہا جاتا تھا کہ عورتیں بہت زیادہ غیبت کرتی ہیں، واقعی غیبت کرتی ہیں، لیکن آج مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں رہا۔
جہاں دو آدمی کھڑے ہوئے وہیں پر کسی تیسرے کی غیبت شروع ہو گئی۔ اس لیے بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ کسی کا ذکر اچھا بھی نہ کرو، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد تم برا کہنا شروع کر دو گے۔ آپ نے کسی کے سامنے تعریف کر دی، وہ دوسرا آدمی کہے گا اچھا تم اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہو، وہ تو ایسا اور ویسا ہے، لیجئے شروع ہو گیا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آدمی اپنا حساب کتاب نہیں دے سکتا اللہ کے سامنے، دوسروں کا حساب کتاب کیسے دے گا؟ اس وجہ سے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ رکھو، غیبت نہ کرو، غیبت نہ سنو، غیبت نہ تم سناؤ نہ کسی کی غیبت سنو۔ اس کو قرآن کریم نے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، عجیب و غریب انداز سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ مثال دے کر فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی ہے، مر گیا، اب اس مردے کا گوشت کیا تم نوش کر کھاؤ گے؟ مردار ہے، مردار کا گوشت نوش کر کھاؤ گے؟ تم اس چیز کو تو ناپسند کرتے ہو۔ تو جس طرح اس کو ناپسند کرتے ہو، غیبت کرنا دوسروں کا گوشت کھانا ہے، اس کو بھی ناپسند کرو۔ یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم۔ مزید غیبت کے بارے میں اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں انشاءاللہ آئندہ دنوں میں اس کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔